14 فروری کو ویلنٹائنس ڈے آل اوور دا ورلڈ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اس دن لوگ اپنے لو ایموشنز اور سینٹیمنٹس کو مختلف طریقوں سے ایکسپریس کرتے ہیں۔ ہارٹس، چاکلیٹس، ریڈ روزز آر سین ایوری ویئر اینڈ گفٹس آر ایکسچینجڈ، دا ایکٹ وچ سیمز سو انوسینٹ اینڈ ہارملیس۔ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا اس دن کو خوب پروموٹ کرتے ہیں اور سب اسٹیک ہولڈرز اس سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ینگ لوگوں کی فیلنگز کو سٹیمولیٹ کر کے ان کے تھرو ویلنٹائنس ڈے سے ریلیٹڈ آئٹمس کی سیل کو بڑھایا جاتا ہے۔ سو اٹس ایکچولی اے ہیوج ڈے فار بزنس۔ ہمارے لیے ویلنٹائن ڈے سیلیبریٹ کرنا کیسا ہے؟ از اٹ ریئلی این انوسینٹ اینڈ ہارملیس ڈے اسپیشلی فار مسلمس؟ دوسری قوموں کے ٹریڈیشنز کو بلائنڈلی فالو کرنا وداؤٹ نوئنگ دیئر اوریجن کین بی ڈینجرس اسپیشلی فار اے مومن۔ جس کو فالو کرو گے، جس سے محبت کرو گے، تو آخرت میں اسی کے ساتھ انجام ہوگا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک اٹریکٹیو پیکنگ میں ٹیسٹی چاکلیٹ بار۔ ہم اس کے ٹیسٹ کو، اس کی پیکنگ کو دیکھ کر اتنے متاثر ہیں کہ اس کے حرام انگریڈینٹس کو چیک کرنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے۔ وی آر ایٹنگ اٹ اینڈ وی آر لوزنگ ایمان simultaneously. God forbid. So let's check the ingredients, the history and origin of this day. ویلنٹائنس ڈے کی ایک لیجنڈ کے مطابق کلاڈیس II کے رین میں پیگن روم میں کئی ان پاپولر اور بلڈی کیمپینز ہو رہے تھے۔ ان میں کرسچنز مائنورٹی کا پرسیکیوشن بھی چل رہا تھا۔ ایمپرر کو ایک اسٹرانگ آرمی مینٹین کرنی تھی، لیکن اس کی ملٹری لیگ کے لیے سولجرز نہیں مل رہے تھے۔ ایمپرر سمجھتا تھا کہ مین اپنی وائفز اور فیملیز سے اٹیچمنٹ کی وجہ سے آرمی جوائن کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اس پرابلم کے سلوشن کے لیے کلاڈیس نے تمام میرجز کو بین کر دیا۔ اس انجسٹس کو دیکھتے ہوئے سینٹ ویلنٹائن نے سیکریٹلی ویڈنگز کروانا شروع کر دی۔ اس ٹائم کرسچنز کی مدد کرنا کرائم بھی تھا۔ جب یہ قصہ کلاڈیس کو پتہ چلا تو اس نے ویلنٹائن کو ٹارچر کر کے مروایا اور بیہیڈ کروایا۔ اس لیجنڈ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جیل میں رہتے ہوئے سینٹ ویلنٹائن نے جیلر کی بیٹی سے فرینڈشپ کی اور مرنے سے پہلے اس کو لیٹر لکھا جس کے آخر میں لکھا فرام یور ویلنٹائن۔ جی ہاں، یہ وہی فیمس فریز ہے جو آج کل ویلنٹائنس ڈے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیگن ٹریڈیشن سے اس کے روٹس کیسے ملتے ہیں۔ اینشنٹ پیگن روم میں لوپرکیلیا فیسٹیول سیلیبریٹ کیا جاتا تھا۔ یہ فیسٹیول ہر سال 15 فروری کے آس پاس سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، جس میں ایگریکلچر کے گاڈ لوپرکس کو پلیز کرنے کے لیے اس کی ورشپ کے لیے گوٹس اور ڈاگس کو سیکریفائس کیا جاتا تھا، اور ان گوٹس کی سکنس کو اسٹرائپس کی شکل میں کٹ کر کے ان میرڈ گرلس کو اسٹرائک کیا جاتا تھا تاکہ ان کی فرٹیلیٹی بڑھ سکے۔ اس سیلیبریشن میں کپلس کو رینڈملی سلیکٹ کیا جاتا تھا تاکہ وہ ایک ریلیشن شپ میں ایک سال تک انوالو رہ سکیں۔ 5th سینچری AD کے آخر میں جب کرسچنز نے روم کو ٹیک اوور کر لیا تو پوپ گلیسیس نے لوپرکیلیا فیسٹیول کا نام بدل کر سینٹ ویلنٹائنس ڈے کر دیا، ٹو کرسچنائز دس ڈیز سیلیبریشن، ٹو میک اٹ سیم لائک اے ہولی کرسچن ڈے۔ اوپر سے تو یہ ایک انوسینٹ ہارملیس کرسچن فیسٹیول دکھائی دیتا ہے، لیکن فرام ان سائڈ اٹس پروموٹنگ سیکشویلٹی، فورنیکیشن اینڈ آئیڈل ورشپنگ۔ اس فیسٹیول کو بہت سے کرسچنز بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، اسپیشلی وہ جن کو حقیقت معلوم ہے اور جو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ ویلنٹائنس ڈے سے ریلیٹڈ کچھ امیجز، شیپس اور کلرز کیا ڈپکٹ کرتے ہیں؟ لیٹس سی۔ کیوپڈ اور ایروس، جو کہ ڈیزائر کو ڈینوٹ کرتا ہے، اپیرنٹلی اٹس اے میجیکل بیبی بوائے بٹ ایکچولی از بلیوڈ ٹو بی این انکانکریبل گاڈ آف پیگنس، جس کے پاس باقی تمام گاڈز سے زیادہ پاورز ہیں اور وہ ایرو شوٹنگ کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں لو کریٹ کرتا ہے۔ دا ریڈ کلر ڈپکٹس دا بلڈ آف سیکریفائس ڈیورنگ لوپرکیلیا۔ دا ریڈ روز واز دا فیوریٹ فلاور آف گاڈیس وینس۔ جو چیزیں ہمیں ہارملیس اور انوسینٹ لگتی ہیں دراصل ہمارے ایمان کو ضائع کرنے والی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان کو بیچ کر گمراہی خریدنا، اے ٹریڈ ود ایبسولوٹ لاس۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر جنت حرام ہو گئی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ڈونٹ پک اینڈ چوز ان اسلام، ڈونٹ مکس فالس ہوڈ وتھ ٹروتھ۔ نہ اسلام کے احکامات میں پک اینڈ چوز کرو اور نہ ہی اسلام میں دوسرے ٹریڈیشنز کو داخل کرو۔ اپنے ایمان کو پیور رکھو تاکہ آسانی سے جنت میں داخل ہو سکو اور پنشمنٹ نہ سہنی پڑے۔ اپنی قسمت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ڈونٹ کمپیئر یور سیلوز ود ادرز۔ جو دین آپ کو دیا گیا ہے وہ پرفیکٹ ہے، وہ مکمل ہے، اس میں آپ کی انٹرٹینمنٹ کا بھی خیال رکھا گیا ہے، ایسی انجوائمنٹ جس پر آپ بھی خوش ہوں اور اللہ بھی راضی ہو۔ اگر ہمیں ہماری فیوریٹ چیز مل جائے لیکن ہمارے پیرنٹس ہم سے ناراض ہوں تو کیا ہم وہ چیز انجوائے کر سکیں گے؟ کبھی نہیں۔ اسی طرح سے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ہم کیسے اس دنیا میں انجوائے کر سکتے ہیں؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔
शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है. Don't follow शैतान. Don't accept his invitation of idol worshipping, of immodesty and immorality. वो चाहता है कि आपसे शिर्क करवाए. क्यों? बिकॉज ही इज़ अ जेलस एनिमी. अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ऐसे ट्रेडिशंस के थ्रू आपसे शिर्क करवाए जो देखने में हार्मलेस हों, ताकि उसका और आपका अंजाम एक जैसा हो और वो अल्लाह ताला के सामने प्रूव कर सके कि अल्लाह ताला ये इंसान मुझसे बेहतर नहीं. शैतान ईमान में और ओबीडियंस में आपसे कम्पीट नहीं कर सकता. उसने अपना चांस ज़ाया कर दिया है. बट ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू ब्रिंग यू डाउन टू हिज लेवल ऑफ थैंकलेसनेस एंड हिज लेवल ऑफ डिसओबीडियंस. जैसे उसने आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह करवा कर जन्नत का लिबास उतरवा दिया था, ऐसे ही वो बाकी इंसानों में भी बेहयाई को, फहाशी को आम करता है और उसे ब्यूटिफाई करता है. सो यू ऑल्सो ट्रीट हिम एज योर एनिमी. जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाना चाहते हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है. अल्लाह सब कुछ जानता है और तुम कुछ नहीं जानते. Now, for the sake of argument, people will say what's wrong with expressing love to a lawful relation, like husband and wife or a couple about to get married. Then I will say, why select this day only, the Valentine's Day, to express your sincere love? जिस मोहब्बत की बुनियादें शिर्क की रवायात पर खड़ी हों, अल्लाह की नाराज़गी पर बेस्ड हों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी पर मबनी हो, उस मोहब्बत ने कितना ग्रो होना है. जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम सारी दुनिया की दौलत भी खर्च कर लो तो अपने दरमियान मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि दिलों में मोहब्बत डालने वाले सिर्फ अल्लाह ताला हैं. अपने नेक बंदों से खुश होकर अल्लाह ताला तमाम फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि मेरे इस बंदे के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दो. फिर सब लोग उससे प्यार करने लगते हैं. ये है अल्लाह ताला की रहमत और बरकत जो अल्लाह ताला सिर्फ अपने तकवा वाले बंदों को अता करते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं. तो आपके पास 365 डेज़ हैं पूरे साल में गिफ्ट्स एक्सचेंज करने के लिए और अपने लॉफुल रिलेशंस के साथ मोहब्बत को एक्सप्रेस करने के लिए. हम मुस्लिम्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उम्मत वस्त होने की. हमने एजुकेशन पर फोकस करना है, फ़िज़िकल फ़िटनेस पर फोकस करना है, अपने ईमान और नमाज पर फोकस करना है जो बेहयाई से और बुरी बातों से रोकती है, और ख़ुद को एज अ रोल मॉडल प्रिपेयर करना है ताकि दूसरी कौमें हमसे अच्छी बातें सीखें, ना कि हम उनसे बुरी बातें सीखें. हम उन तक अल्लाह ताला की बात को प्योरेस्ट फॉर्म में पहुँचाएँ. ख़ुद भी बुरी बातों से रुकना है और दूसरों को भी रोकना है. तब ही हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलाने के लायक होंगे. रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब. आमीन या रब्बल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.